اچھا سلمان صاحب، مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے، آئینی بینچ میں اب جو 13 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا اسے ریورس کرنے کے لیے 2 ججز کو اور شامل کر لیا، اگر اب خدشہ یہ ہے کہ شاید یہ فیصلہ آپ لوگوں کے حق میں نہیں آتا۔ دیکھیے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، پوری 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد، بڑا مقصد یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کسی طرح رد کروایا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو ریویو پٹیشن تھی حکومت کی، وہ اسی بینچ کے پاس جانی تھی جس نے یہ فیصلہ دیا تھا، اور گمان یہی تھا کہ وہ بینچ اپنے فیصلے کو نہیں بدلے گا اور وہ مخصوص نشستیں جو ہمیں دی گئی ہیں وہ قائم رہیں گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کرائی گئی تاکہ ایک بالکل نیا ایک بینچ قائم کیا جائے جس کو آئینی بینچ کہا جا رہا ہے، اس میں نئے ججز کا تقرر ہو۔ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی۔ یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک عدالت، سپریم کورٹ کی جو حیت ہے اس کو اس طریقے سے بدلا جائے۔ تو یہ سارا عمل، اور اسی لیے ہم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں کہ اس کا مقصد جو تھا وہ سیاسی تھا۔ اس کا مقصد ملک میں قانون کے نظام کو بہتر کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ پی ٹی آئی کو مزید دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ یہ بالکل ایک خدشہ ہے کہ ایک بڑا آئینی بینچ جو ہے وہ ریویو حکومت کا سنے اور اس کا فیصلہ کرے، جو خدشہ آپ بیان کر رہی ہیں اس کے مطابق۔ یہ جو آئینی بینچ جس کو 5 ماہ بنے تقریباً ہو چکے ہیں، تو لگ تو بظاہر یہی رہا ہے کہ جو مقصد تھا حکومت کا کہ تمام معاملات لٹک جائیں، نظام جمود کا شکار ہو جائے، کیونکہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، چاہے ججز کی سینیورٹی کا ہو، چاہے 26ویں ترمیم کا ہو، تو آپ کو لگتا ہے ان تمام معاملات میں سب سے زیادہ متاثر لوگ آپ ہی ہیں؟ جی، مقصد ہی اس تمام ترمیم کا یہ تھا نا، پوری جو ترمیم کی گئی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو آئینی راہیں ہیں جو عدلیہ سے انصاف مل سکتا ہے اس کو مشکل بنا دیا جائے اور کورٹ پیکنگ کی جائے۔ کورٹ پیکنگ کی گئی نا، لوگوں کو عدالت میں، سپریم کورٹ میں اب لایا جا رہا ہے، اور ہم اس حوالے سے ظاہر ایک بیانیہ رکھتے ہیں جس کا ہم اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جمہوریت کے خلاف ہو رہا ہے۔ اچھا سر، آپ کے مزاج کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آتی ہیں اجلاسوں کے اندر، اور چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو چھوٹی سی دیکھیں بہت سی باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، 99% جھوٹ پر مبنی۔ اچھا، ایسی بھی کوئی خبر آئی کہ خان صاحب نے کہا کہ آپ اجلاس کو کلاس روم کی طرح نہ چلائیں؟ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی جملہ انہوں نے نہیں بولا۔ اچھا، شیر افضل مروت صاحب کو آپ سے کیا ایشو ہے؟ بیکاز کل بھی میں دیکھ رہی تھی ایک پروگرام میں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک دم لایا گیا اور ہماری حقیقی اس کے اندر اسٹرگل ہے، اور وہ کہتے ہیں ذاتی انات کے بنا پر آپ نے عمر ایوب صاحب کا بھی استعفیٰ منظور کیا اور ان کے ساتھ بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ ان چیزوں کو اہمیت نہ دیں، یہ واضح ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کچھ لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کو ایسا ہے جیسے کوئی ٹاسک دیا جاتا ہو۔ میں کسی مخصوص شخصیت کی بات نہیں کر رہا، آپ پورے میڈیا کو دیکھ لیں، اس وقت سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے، اور وہ ٹاسک یہی ہے کہ ایک انتشار کا تاثر پیدا کرو کہ پی ٹی آئی میں بہت انتشار ہے، اور اس کے لیے کچھ لوگوں پہ حملہ کرو، وہ علیمہ بی بی ہوں، خان صاحب کی ہمشیرہ، یا وہ میں ہوں، لیکن یہ ناکام ہو جائیں گی باتیں، یہ بالکل بچکانا۔ خان صاحب ہیز فل کانفیڈنس اوور یو؟ مجھے یقین ہے اس حوالے سے۔ بالکل صحیح۔